السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی ہمارا چیپٹر نمبر 5 چل رہا ہے جس کا نام ہے سپلائی۔ تو ہم نے کل جو ہے سپلائی پڑھا تھا، رسد کے مثبت ہونے کی وجوہات۔ تو آج ہم نے کرنی ہے قانون رسد کی حد بندیاں یعنی مستثنیات، جہاں پر قانون رسد کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جیسے ہم نے قانون طلب پڑھا تھا نا، اس کی مستثنیات، اس طرح قانون رسد کی بھی مستثنیات ہیں کہ وہ تمام معاشی حالات اور وجوہات جہاں قیمت اور رسد کا بنیادی قانون لاگو نہیں ہوتا، یعنی قیمت بڑھنے کے باوجود بھی رسد نہیں بڑھتی اور قیمت کم ہونے کے باوجود بھی رسد بڑھ جاتی ہے۔ تو اس میں جو ہے جہاں پر قانون کا اطلاق نہیں ہوگا، اس کو وہ تمام حالات جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں حد بندیاں۔ تو قانون رسد کی سب سے پہلے اگین ہم ڈیفینیشن پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور یہ کس وقت لاگو ہوتا ہے۔ تو اس کا اگر تمام حالات جو ہیں وہ بدستور رہیں تو کسی شے کی قیمت بڑھنے سے اس کی رسد جو ہوتی بڑھ جاتی ہے، اور قیمت کم ہونے سے رسد جو ہوتی ہے کم ہو جاتی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں قانون رسد۔ تو اس کا فارمولا بھی یہی ہے کہ قیمت جب اپ ہوگی تو رسد بھی اپ ہوگی، قیمت کم ہوگی تو رسد بھی کم ہوگی۔ تو اس کی استثناء یعنی ایکسیپشنز لے لینا کہ یہاں پر قانون کی جو ہے وہ نہیں چلتا، یہاں پر وہ مخصوص حالات جہاں قیمت اور رسد کا مثبت تعلق ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے یہی پڑھا ہے نا، قیمت اور رسد کا جو ہے تعلق جو ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے، قیمت بڑھتی ہے تو رسد بھی بڑھتی ہے۔ تو وہ تمام حالات جہاں پر ان کا مثبت جو ہے ڈائریکشن جو ہے ان کی ختم ہو جاتی ہے اور وہاں پر قانون رسد جو ہے عمل کرنے میں ناکام رہتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں قانون رسد کی حد بندیاں۔ یہاں پر قیمت اپ بھی ہوئی ہے لیکن رسد نہیں بڑھی، جس کو کہتے ہیں قانون رسد کی یہ حد بندیاں۔ یہاں پر قانون کا اطلاق نہیں ہو رہا۔ پہلے حالات، سب سے پہلا حالات وہ کیا ہے؟ فوری نقل مکانی۔ اگر آپ کو فوری نقل مکانی کرنی پڑے، کہیں پر بھی آپ کو اپنے ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا پڑے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ سارا سامان اٹھا کر لے کر جائیں گے؟ بالکل نہیں۔ آپ لوگ کیا کریں گے؟ اگر آپ کسی دوسرے شہر میں شفٹ ہو رہے ہیں، اگر وہ شہر دور ہے، جیسے لاہور سے آپ کراچی جا رہے ہیں، تو کراچی میں اپنا سارا کچھ اٹھا کر لے کر جانا بہت مشکل ہے۔ آپ کیا کریں گے کہ آپ کے پاس جتنا بھی کوئی سامان ہوگا، کوئی بڑا سامان جس کو اٹھانا مشکل ہے، جو آپ کو کراچی میں بھی جا کر مل جائے گا، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کو یہیں پر سیل کر دیتے ہیں اور اس کی رقم جو ہے وصول کر کے کراچی میں جہاں پہ بھی آپ جا رہے ہیں وہاں جا کے آپ اس کو دوبارہ پرچیز کر لیتے ہیں۔ اب قانون رسد کی یہی ہے کہ جب قیمت بڑھتی ہے تو رسد بڑھتی ہے، لیکن اب آپ کو فوری نقل مکانی کرنی ہے تو اب آپ قیمت بڑھنے کا ویٹ نہیں کریں گے۔ آپ کیا کریں گے؟ اگر جیسے آپ نے کوئی گندم سٹاک کی ہوئی ہے لیکن آپ کو فوری جو ہے جانا پڑ رہا ہے، آپ کو شفٹ ہونا پڑ رہا ہے، اب آپ اس کی قیمت بڑھنے کا ویٹ نہیں کر سکتے۔ اب آپ کیا کریں گے کہ گندم کو جتنی قیمت چل رہی ہے آپ اتنی قیمت پر سیل کریں گے اور رقم وصول کر کے چلے جائیں گے۔ تو یہ فوری نقل مکانی والا جو حالات ہیں، یہاں پر قانون رسد کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر کچھ ایگزامپل یہ بھی لکھی ہوئی ہیں کہ جب کوئی شخص ملازمت یا کاروبار یا ایمرجنسی کی بنیاد پر فوراً دوسرا شہر منتقل ہوتا ہے، وہ اپنا گھریلو سامان اور اشیاء سستے داموں یعنی کم قیمت پر فروخت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جیسے لاہور سے کراچی منتقل ہونے والا شخص فرنیچر اور الیکٹرانکس کم قیمت ملنے پر بھی جلدی فروخت کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر آپ یہ بھی ایگزامپل لکھ سکتے ہیں، گندم والی بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی کسی نے کوئی بھی چیز سٹاک کی ہوئی ہے، اگر اس کو فوری نقل مکانی کرنی پڑے تو وہ اپنی چیزوں کو سیل کر سکتا ہے۔ جیسے کہ کسی نے جانور بھی پالے ہوتے ہیں، وہ اپنے جانوروں کو اب لاہور سے کراچی تو نہیں لے کر جائے گا، تو یہاں پہ جتنی قیمت چل رہی ہے وہ یہیں پر فروخت کر کے تو اپنی رقم وصول کر کے وہ دوسرے شہر جو ہے وہ منتقل ہو جائے گا۔ تو سیکنڈ اس میں ہے موسمی حالات۔ اگر موسم چینج ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی چیز کا موسم چینج ہو جائے تو اس کے بعد اس چیز کی اتنی وقت نہیں رہتی، اس کی اتنی ڈیمانڈ نہیں رہتی، تو وہ چیز جو ہے اس کو آئندہ سال کے لیے محفوظ کرنا بھی جو ہوتا ہے عقل مندی نہیں ہوتی۔ تو اس کو کہتے ہیں موسمی حالات۔ موسم کا اختتام اور کلیئرنس سیل، جیسے کہ آپ دیکھیں سردی کا موسم ہے تو یہ ختم ہو رہا ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا کہ دکاندار جو شاپ کیپرز ہوتے ہیں وہ اپنی چیزوں کو کیا کرتے ہیں، جیسے بھی موسم کا اینڈ ہوتا ہے، جیسے ابھی گرمی چل رہی ہے تو وہ کیا کریں گے، اپنی گرمی کے موسم کے جو لاسٹ پہ جا کر وہ آئندہ سال گرمی کے لیے چیزوں کو سٹاک کر کے نہیں رکھیں گے، وہ کیا کریں گے، گرمی کے لاسٹ پر اپنی چیزوں کو کلیئرنس سیل لگا دیتے ہیں، کم قیمت پر بھی جو ہوتے اپنی چیزوں کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اگلے سال جب گرمی آئے
تو نیا مال نئی چیز ایک نیا ڈیزائن جو ہے مارکیٹ کے اندر آئے، اس وجہ سے وہ لاسٹ پہ جا کے سیل لگا دیتے ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی جو ہے قانون رسد کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ قیمت کم ہونے کے باوجود بھی چیزوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سیل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سیاسی عدم استحکام۔ اگر ملک کے حالات کے اندر جو ہے ہڑتالیں شروع ہو جائیں، سیاسی بدامنی پیدا ہو جائے حکمرانوں کا آپس میں، جیسے اب عمران خان کا بھی چل رہا ہے، اس طرح جو ہے کوئی بھی ہمارے ملک کے اندر سیاسی حالات پیدا ہو جائیں، تو کوئی بھی ہمارے اندر ملک کی حالات کے اندر کوئی بھی سیاست دان جو ہے ہڑتال کرنا شروع کر دے، احتجاج کرنا شروع ہو جائے، تو اس کے اندر حالات برے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو مارکیٹ والے کیا کرتے ہیں ان چیزوں سے، کیونکہ ہڑتال پیدا ہو جائے، احتجاج شروع ہو جائیں تو مارکیٹیں بند رہتی ہیں اور نقصان ہوتا ہے۔ تو جو چیزیں جلدی خراب ہونے والی ہوتی ہیں تو مارکیٹ والے چیز کے قیمت بڑھنے کے بعد کا انتظار کیے بغیر کیا کرتے ہیں، اپنی چیزوں کو سیل کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، تو اس نقصان سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ابھی جو آپ سے ڈسکس کیا، جیسے کہ کریک ڈاؤن لگ جائے یا ہڑتال کے خوف سے سبزی اور پھل جو ہے منڈی کے تاجر جلدی فروخت کر دیں ان کے خراب ہونے سے، نقصان سے بچنے کے لیے، تو اس کو جو قیمت ہوگی اسی پر سیل کر دیں، تو یہاں پر بھی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے اجارہ داری۔ اجارہ داری کیا ہوتی ہے؟ ایک اکیلا بندہ واحد فروخت کار ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر، وہ مصنوعی قلت پیدا کر کے جو ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اجارہ داری کے اوپر بھی جو ہے قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، جیسے کہ اجارہ داری کی جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر مصنوعی قلت پیدا کر کے قیمتیں بڑھاتا ہے مگر رسد نہیں بڑھاتا۔ اب وہ کیا کرتا ہے، اجارہ داری بندہ کیا کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کے ارد گرد کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو اجارہ داری جو ہوتا ہے اپنی مرضی سے چیزوں کی قیمت بڑھا دیتا ہے، چیزوں کی قیمت جو ہوتا ہے وہ کم کر دیتا ہے، تاکہ جو اس کے ارد گرد جس کے پاس اس جیسی چیزیں ہیں وہ اپنا نقصان برداشت نہ کرے اور وہ وہاں سے اٹھ جائے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ کوئی بھی کسی کے پاس اس جیسی چیز نہیں ہے، تو وہ چیز کی قیمت کیا کر دیتا ہے، ہائی کر دیتا ہے۔ تو جب ہم جیسے لوگوں کو ویسی چیز کہیں پہ اور کہیں نہیں نظر آئے گی تو ہم نے اسی کے پاس جانا ہے اور ہم مہنگے داموں بھی لے لیں گے۔ تو اس وجہ سے اجارہ دار جو ہے چیز کی قیمت تو بڑھاتا ہے لیکن اس کی رسد نہیں بڑھاتا اور اپنی چیزوں کو مہنگے داموں جو ہے وہ سیل کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے اس جیسی چیز جو ہے کسی کے پاس نہیں ہے۔ فرض کریں کہ مارکیٹ کے اندر صرف ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس آلو ہیں اور کوئی پوری مارکیٹ میں آپ کو آلو بیچنے والا نظر نہیں آئے گا۔ اب جس کے ایک بندے کے پاس ہی آلو ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں اجارہ دار۔ وہ اپنی مرضی سے قیمتیں کیا کر دیتا ہے، ہائی کر دیتا ہے، اور جو گاہک ہوتا ہے اس سے لینے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں، اجارہ داری، اور یہاں پر بھی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ یہاں پر اجارہ داری کی ایک اور اگزامپل دی ہوئی ہے۔ اگر کسی شہر میں صرف ایک ہی ادارہ ہو جو آپ کو بجلی یا گیس جو ہے وہ سپلائی کر رہا ہو، وہ قیمت بڑھنے پر بھی جو ہے سپلائی جو ہے محدود رکھتا ہے، جتنی مرضی قیمت، اس کو پتہ ہے کہ کوئی اور تو ہے نہیں جس نے میرا مقابلہ کرنا ہے۔ اس وجہ سے ابھی دیکھیں گیس کا کتنا زیادہ جو ہے وہ ایشو چل رہا ہے، گیس جا رہی ہے لیکن کوئی بھی آواز نہیں اٹھا سکتا، اور گیس کی قیمت بھی ہائی ہے، لوڈ شیڈنگ جتنی مرضی ہو رہی ہے، ہمیں پتہ ہے ایک ہی واپڈا ہے یہاں پر، اسی نے ہمیں جو ہے بجلی فراہم کرنی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے جب بھی آ جائے بجلی تب بھی شکر کیا جاتا ہے، نہ آئے تو تب بھی جو ہے صبر کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے اپنی مرضی جب کرتا ہے اجارہ داری، تو یہاں پر بھی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے 5 نمبر پہ زرعی پیداوار کا نقصان۔ اگر کسی ملک میں جو ہے سیلاب آ جائیں، قحط سالی آ جائے، بارشیں زیادہ ہو جائیں، فصلیں تباہ ہو جائیں، تو وہاں پر بھی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ قیمت بڑھ بھی جائے تو تب بھی نئی فصل تو نہیں اگائی جاتی نا، کیونکہ فصلیں تو ساری تباہ ہوگی۔ اب ہم رسد کس طرح بڑھائیں؟ اگر چیز کی قیمت جو ہے قلت پیدا ہو جاتی ہے، جب فصلیں تباہ ہوتی ہے تو ملک کے اندر جو ہے فصلوں کی مقدار جو ہوتی ہے سپلائی کم ہو جاتی ہے۔ اب قیمت جتنی مرضی ہائی ہو، اب جو زراعت والا بندہ ہے، کسان ہے، وہ دوبارہ جا کر فصل نہیں اگا سکتا، کیونکہ اب فصل اگنے میں سالوں سال لگتے ہیں، مہینے لگتے ہیں۔ اس وجہ سے یہاں پر بھی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ قیمت بڑھنے کے باوجود اس کی رسد نہیں بڑھ سکی۔ تو یہاں پر دیکھیں سیلاب سے گندم یا ٹماٹر کی اگر فصل تباہ ہو جائے تو قیمتیں جتنی بھی بڑھ جائیں، کسان فوراً رسد نہیں بڑھا سکتے، کیونکہ فصل دوبارہ اگنے میں وقت لگتا ہے۔ اس طرح جو ہے حکومتی پابندیاں جو ہیں، اگر حکومت جو ہے اپنی ٹیکس کی شرح بڑھا دے تو قیمت جتنی مرضی ہائی ہو تو تاجر جو ہیں اپنی سپلائی نہیں بڑھاتے، کیونکہ اگر وہ سپلائی بڑھاتے ہیں تو ان کو ٹیکس بھی زیادہ دینا پڑے گا۔ اس وجہ سے قیمت بڑھنے کے باوجود بھی جو ہے اس کی رسد جو ہے وہ نہیں بڑھتی، تو یہاں پر بھی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جہاں پر قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔
تو یہ رسد کی جو ہے مستثنیات تھی. تو یہ وہ تمام حالات ہیں جہاں پر قانون کا اطلاق نہیں ہوتا. تو یہاں پر اگر کسی کا کوئی کویشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ.